تفسیر دیکھیے، آیت نمبر 153 ہے آپ کے پاس، سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذکر اور شکر کے ساتھ ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دینے کے بعد اب صبر کا بیان شروع فرما دیا ہے، اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کی جائے، کیونکہ بندہ یا تو حالت نعمت میں ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، یا پھر حالت آزمائش میں ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں، صبر اور نماز پر ہمیشگی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب بھی پریشانی آئے صبر بھی کیجیے اور نماز پڑھیے۔ اس لیے آپ لوگ اپنی نمازوں کی پابندی کیا کریں، کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈٹے رہیں اور مشکلات کا مقابلہ بھی کر سکیں تو صبر کے ساتھ ساتھ نماز بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً للمؤمن لا یقضی اللہ لہ شیئا الا کان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ انتہائی تعجب والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق جو بھی فیصلہ فرمائے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ مثلا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی کی بات نصیب ہو تو وہ شکر کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے رنج اور غم کی کوئی بات پہنچے تو یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی دونوں حالات میں وہ فائدے میں، خوشی آئے تو شکر کریں، پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مصائب برداشت کرنے کے سلسلے میں سب سے بہتر مدد جس چیز سے لی جا سکتی ہے وہ دو ہیں، صبر اور نماز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 میں آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور رنج اور تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عاجز مزاج ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تو نماز شروع فرما دیتے تھے۔ جب بھی پریشان ہو تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھیں، نماز سے مدد حاصل کریں۔ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حرام اور گناہ کے کاموں کو چھوڑنے پر صبر کیا جائے۔ دیکھیں نا، حرام کو چھوڑنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ آپ نے وعدہ کر لیا اپنے سے کہ جی میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا، کوئی مووی نہیں دیکھنی، کوئی گانے نہیں سننے، تو یہ صبر کے ساتھ آپ ڈٹ جاتے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ ساتھ میں نماز پڑھیں، مدد حاصل کریں۔ یہ آپ نے محاسبہ کرنا ہے، کیا آپ یہ گناہ کی چیزیں دیکھتے تو نہیں ہیں؟ دیکھتے ہیں تو بند کیجیے اسے، ٹھیک ہے؟
اسٹکی نوٹ پیڈ پہ نا یہ محاسبہ کل لکھ کے لانا، میں نے چیک کرنا ہے۔ صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ اطاعت کے کاموں کو سر انجام دینے میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔ مثلا نماز شروع کی ہے، صبر کے ساتھ آپ لگے رہے، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھی ہے کا اچھا فائدہ ہی نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہے، چھوڑ دو۔ نیکی پر ڈٹ جانا یہ بھی صبر ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے یہ جو دوسری قسم کا صبر ہے اس پر زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ اصل مقصود یہی ہے کہ آپ نیکیوں پہ ڈٹ جائیں۔ ایک صبر کی تیسری قسم بھی ہے، وہ کیا؟ جب مشکلات آئیں، مصائب آئیں، صبر کیا جائے۔ یہ صبر بھی واجب ہے، جس طرح گناہوں سے معافی مانگنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایک طرح سے ساتھ ہے، یعنی اسے پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر خصوصی ساتھ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اور جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اسے پھر کیا غم ہے؟ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 40 یعنی 40 میں، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بخاری میں آتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صبر کرو تاکہ تمہیں اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ جہاد میں سب سے بڑی مصیبت جان کا جانا ہے، اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں شہداء کی اس زندگی کے عیش و آرام کا تذکرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں، نہ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ یعنی قبر میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے۔ آپ اس کے لیے قرآن مجید کی آیت سورہ ابراہیم کی 27 دیکھ سکتے ہیں۔ مگر مومن کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ احادیث کے مطابق قبر ہی میں ان کے لیے جنت یا دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی انبیاء کو سب سے بڑھ کر کامل حالت میں حاصل ہے، مگر شہداء کی عزت افزائی کے لیے قرآن نے انہیں خاص طور پر احیاء کہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں قتل ہو گیا ہے اور اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا، نہیں، بلکہ وہ شہید ہے۔ ٹھیک ہے، اموات اس پر رفع یعنی کہ پیش، رفع اس لیے آیا ہے کہ اس کا مبتدا ہم مخذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے۔ احیاء اس پر بھی رفع اس لیے آیا ہے کہ اس کا مبتدا بھی مخذوف ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہا جائے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شہداء اپنے برزخ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوفی طیر خضر، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ہوتی ہیں اور جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور جب بھی ان کا رب ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے هل تشتہون شیئا، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں؟ ای شیء نشتہی، کہ ہم اب اور کیا چاہیں، جب کہ ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی پوچھتا ہے، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہی پوچھتا ہے۔ پھر جب وہ شہداء تصور کرتے ہیں کہ سوال کیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ کہتے ہیں یا ربی، اے ہمارے پالنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے رستے میں شہید کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو کسی اور شے کی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی قربانی دیتے ہیں، اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے۔ چھوٹی چھوٹی قربانیاں، جیسے ہم اللہ کے لیے وقت قربان کرتے ہیں، اپنا نفس قربان کرتے ہیں، کوئی بول کے کام کرتا ہے، کوئی لکھ کے، کوئی یاد کرتا ہے، لیکن اس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے جو اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ کوئی مال لگاتا ہے اور کوئی جان دے رہا ہے، چونکہ وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بے شک مومن کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے، حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عام مومن بھی برزخ میں زندہ ہے۔ ہاں، عزت، تکریم، تعظیم کے طور پر قرآن مجید میں شہداء کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ صابر کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ رزلٹ کیا ملے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ آپ کو ٹھوکر لگ جائے، کانٹا چبھ جائے، اس پہ بھی صبر کیجیے، اجر ملے گا۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری سے کہا جائے، تو اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت اور اس کے بندے ہیں، اور اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے واپس بلا لے۔ اس پر شکوہ اور شکایت کیوں؟ یہ کہنے سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش کے کٹھن مراحل سے گزارتا رہتا ہے، جیسے سورہ محمد آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لڑائی کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، ہم ان کو معلوم کر لیں، تمہارے حالات ہم جان لیں، ہمیں پتہ چل جائے کون مضبوط ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے، مسرت کا سامان فراہم کر کے آزماتا ہے، خوشیوں کا مل جانا بھی ایک آزمائش ہے، اور کبھی خوف اور بھوک کے رنج میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 112 میں آتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ بھوکے پر بھوک کا اور ڈرنے والوں پر خوف کا اثر چونکہ بالکل نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے، اس لیے بھوک اور خوف کے لباس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہاں فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی کسی قدر خوف ہے اور بھوک بھی ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں کہ دوست رشتہ دار پیارے وفات پا جائیں، والثمرات، اور پھلوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی یعنی باغات اور کھیت اس طرح پھل نہ آئے۔ اسی وجہ سے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ صابر کون ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی چیز اللہ تعالیٰ ہماری ضائع نہیں کرے گا، نہ نیکی اور نہ ہی گناہ کو چھوڑا جائے گا۔ اور یہ بات اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 رب کی مہربانیاں، نمبر 2 اس کی بہت بڑی رحمت، رحمتن میں یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، نمبر 3 ہدایت یافتہ ہونے کی سند۔ قرآن مجید میں صبر کا ذکر 70 دفعہ آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جانور کی پشت پر اس کے دونوں طرف کے یہ بوجھ بھی بہت اچھے ہیں۔ مثلا جیسے ایک جانور ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ سامان لٹکایا جاتا ہے، جانور کے دونوں طرف بھی بوجھ لٹکاتے ہیں اور درمیان میں بھی رکھ لیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے آپ نے گدھے کو دیکھا ہوگا نا، ویسے بھی اس طرح ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ۔ یعنی صلوات اور رحمت کی مثال ایسے ہے جیسے جانور کی پیٹھ پر دونوں طرف کے بوجھ، اور ہدایت کی مثال اس زائد بوجھ کی ہے جو درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ نہ صرف صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ مزید بھی اللہ دیتا ہے، یہ مراد ہے۔
مصیبتوں کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ثواب کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ لائٹ بھی چلی جائے نا تب بھی آپ یہ پڑھیں، کوئی نقصان ہو جائے تب بھی پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔ مثلا امام احمد نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے اور پھر یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے، اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سن کر یہ دعا یاد کر لی۔ دیکھیے خواتین کی ذہانت اور محبت۔ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے اس دعا کو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اس دعا کو بھی پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور دل میں ایک خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر تشریف لانے کی اجازت طلب فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ جب اپنی بات ارشاد فرما چکے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے تو یہ بات سعادت کی بات ہے، لیکن میں ایک تو بہت باغیرت یعنی غیرت والی بیوہ عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اور میں عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن تم نے جو بیوگی کی غیرت کی بات کی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، یعنی بیوگی وہ عدت مکمل ہو جاتی ہے نا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ وہ کہتی ہیں یہ ارشاد سن کر میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پھر نبی مکرم علیہ السلام نے مجھ سے شادی فرمائی۔ حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا فرما دی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، صحیح مسلم میں مختصر آئی ہے ویسے۔ تو اس لیے جب بھی چھوٹی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، ہمیشہ یہ دعا یاد کریں اور پڑھیں۔ اور آپ دیکھیں اس میں الفاظ آئے ہیں اذا اصابتہم مصیبت، لفظ اذا، اس میں اشارہ ہے کہ مصیبت پہنچتے ہی صبر کرنا ہے، بعد میں رو دو کر ہر شخص صبر کر لیتا ہے۔ اسی لیے بخاری میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صرف وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ تین فائدے یہاں پہ ہمیں نظر آئے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں کا خوب صفا اور مروہ کا طواف کرے۔
جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بے شک قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یطوفا، یہ باب تفاعل سے ہے۔ طافا یطوفو کا معنی ہوتا ہے طواف کرنا، چکر لگانا، جبکہ باب تفاعل میں حروف زیادہ ہوئے ہیں، اس کا معنی ہو گیا خوب طواف کرے، ٹھیک ہے۔ شعائر، یہ شعیرتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے نشانی۔ بعض لوگوں نے صفا اور مروہ کو جاہلیت کے بتوں کی نشانی سمجھ کر ان کے طواف کو گناہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا، ٹھیک ہے۔ صبر کی بات آئی ہے تو صبر کی ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ یہ ایک خاتون ہے، حضرت ہاجرہ۔ صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں۔ ان کے درمیان سعی کرنا یعنی کہ دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرہ کے مناسک یعنی احکام میں شامل تھا، مگر زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرہ کے مناسک میں کئی شرکیہ رسوم شامل کر لی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر دو بت نصب کر رکھے تھے، ایک کا نام اصاف، دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت میں ان کے درمیان سعی کرتے اور ان بتوں کا استعلام بھی کرتے یعنی بوسہ دیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کی سعی کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم پھر اس سعی سے رک گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یہ بخاری میں آتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ والی آیت۔ اور ان مشرکین میں سے بعض وہ تھے جو جاہلیت ہی میں صفا اور مروہ کی سعی کی بجائے منات نامی بت کا طواف کرتے تھے، اور مکہ پہنچ کر صفا و مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے رد میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جب کوئی پس منظر بیان ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ سعی کے ضروری ہونے پر تو مسلمان متفق تھے، تاہم آیت کے ظاہری الفاظ سے بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ عروہ بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس شک کا اظہار کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر آیت کا مفہوم یہی ہوتا تو قرآن میں یوں ہوتا اللہ یطوف بہما، یعنی طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر حضرت عائشہ نے مزید وضاحت کے لیے فرمایا کہ عرب کے بعض قبائل جیسے غسان یہ منات نامی بت کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بت انہوں نے ایک پہاڑی پر نصب کر رکھا تھا۔ یہ لوگ حج کے لیے جاتے تو اس بت کا نام لے کر لبیک تک کہتے اور اس کا طواف کرتے۔ مکہ میں پہنچ کر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس بارے میں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ بخاری میں حدیث آتی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کو گناہ خیال کیا تھا، اس بنا پر قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ سمجھ آگئی بات کی اب؟ ورنہ جہاں تک خود سعی کا تعلق ہے تو اس کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ سعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے، اب کسی کو اس کے ترک کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں نے عمرہ کرنا ہے لیکن سعی نہیں کرنی، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا نہیں ہے۔ نیز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، سعی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کر دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، مسلم کی حدیث ہے کہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی احکام سیکھ لو، اس میں سعی بھی داخل ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے
حضرت جابر سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے تو رکن کی طرف تشریف لائے، اسے چھوا، پھر باب صفا سے نکل گئے اور آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور فرما رہے تھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ یا پھر سنن نسائی کی روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں، نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ہم بھی اسی سے شروع کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے مابین طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا، لوگ آگے تھے اور آپ پیچھے تھے، آپ صحیح فرما رہے تھے، اور قدرے تیز دوڑنے کی وجہ سے آپ کے دونوں گھٹنوں کو لوگ دیکھ بھی رہے تھے کہ آپ کا تہبند دونوں گھٹنوں کے مابین گھوم رہا تھا، درمیان میں وہاں پہ گرین لائٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ تھوڑا سا تیز دوڑنا ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، صحیح کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح کو فرض قرار دیا ہے، یہ مسند احمد میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو صفا و مروہ اس کے درمیان صحیح کرنا یہ حج کا عمرے کا رکن ہے۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے۔ حج اور عمرے کا یہ رکن ہے، لیکن صحیح دراصل اس واقعے کی ایک یادگار ہے جب حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہاں پر چھوڑ کر جب چلے گئے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ ٹھیک، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ جب انہیں بچے کی جان کے بارے میں خوف محسوس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور صفا و مروہ کے مابین اس مقدس اور مبارک وادی میں عجب ایک بے بسی، بے کسی، بے قراری، غم اور اضطراب کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کی، اور وہ چکر لگا رہی تھی۔ کتنے چکر لگائے تھے؟ 7۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا، بے قراری کو سکون دے دیا، غم کو خوشی سے بدل دیا، اور ان کے لیے زمزم کو پیدا فرما دیا جس کا پانی کھانے کا کام بھی دیتا ہے، اور یہ بیماری سے شفا بھی ہے۔ اس لیے اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک عورت کے صبر کا واقعہ ہے۔ صفا و مروہ کے مابین صحیح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کرے، یہ سمجھ آتی ہے، کسی اور سے نہیں مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بھی دے، اس کے حالات کی اصلاح بھی کرے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کرے۔ صحیح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ اقدس میں التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عیبوں سے پاک کرے، صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، ثابت قدم رکھے۔ ٹھیک ہے، جس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا تھا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو کوئی خوش دلی سے کرے گا، کرنا تو ہے، خوش ہو کے کرے۔ ٹھیک ہے، اس نیک کام سے کیا مراد ہے؟ یہ چکر لگانا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور طواف صرف اللہ کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح صرف اللہ کے لیے، خوشی سے کریں گے اجر اور بڑھ جائے گا، اور چکر اتنے ہی لگانے ہیں جتنے حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، جب آپ خوشی سے کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تھوڑے اعمال بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر زیادہ کر دے گا۔ یہ نہ سوچے کوئی بندہ کہ اچھا اتنے تھوڑے چکر ہیں، کبھی کبھار تو آئے ہیں، چلو 100 چکر لگا لیتے ہیں، نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو چکر بھی اتنے ہی لگانے ہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر نہ دے، بلکہ وہ تو اتنا اجر دیتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 40 میں آتا ہے لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ مسنون کام کریں، خوشی سے کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ یہاں پر یہ موضوع ایک مکمل ہو گیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللعنت کا اصل معنی ہے دور کرنا، دور دفع کرنا۔ الطرد، اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ملعون شخص کو اپنے پاس سے اور اپنی رحمت سے دور کرنا ہے، اور دوسرے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی دعا کرنا ہے۔ لعنت کرنے والوں سے مراد تمام مومن، جن و انس اور فرشتے ہیں، یہ تبری میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا نہ جائے۔ الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے، للناس سے مراد خاص لوگ یعنی یہود کے علماء ہیں، اس کے بعد تمام لوگ ہیں، چاہے وہ احکامات تورات کے ہیں یا اس کے بعد قرآن مجید کے ہیں، چھپانے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے چینج نہیں کرنے۔ یعنی علماء یہود کے لیے تورات انجیل میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات بیان ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ چھپاتے اور انکار کرتے تھے۔ اگرچہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، مسلم علماء بھی شامل ہیں جو قرآن و حدیث کی بات جانتے ہوئے اسے چھپا لے، اپنے فرقے کی بات کو دین ظاہر کر کے بیان کرے، وہ اسی میں شامل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم علمہ، یعنی جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے، اسے پتا تھا لیکن اس نے کیا کیا، ثم قاتمہ، پھر اس نے اسے چھپا دیا، اس نے بتایا نہیں، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے دین کو چھپایا نہ جائے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آیا ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے کہ ان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض، کہ بے شک عالم کے لیے آسمان و زمین میں ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور اس آیت کریمہ میں جو علم کو چھپائے گا اس پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس لیے علم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی مسئلے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور عوام میں فتنہ و فساد کا خوف ہو تو پھر اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہاں مقصود حق کو چھپانا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا تھا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکے۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا
مسلم کی روایت ہے کہ تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں قرآن کے احکامات کو چھپانا نہیں چاہیے، لیکن خوشخبری کے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ پھر آگ سے ڈرنا چھوڑ دیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور لوگوں کے علمی معیار کو یہاں تک پہنچایا جائے کہ وہ دین کو مکمل سمجھ سکیں۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عام لوگ ہیں، عوام الناس ہے بالکل، وہاں آسان موضوع کو بیان کیا جائے اور ان کی یہ تربیت کی جائے کہ ان کو علم سے آگاہی پیدا ہو، سمجھ آئے، شعور آئے، تاکہ وہ دین کو مکمل سیکھ سکیں۔ ٹھیک، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کر لی اور پھر کھول کر بیان کیا، یہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ دائرہ لعنت سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے، وہ کیا؟ توبہ کریں، بس اللہ سے معافی نہیں مانگنی، اپنی اصلاح کریں، جو کام غلط کیا تھا اسے صحیح کریں، وبینوا کھول کے بیان کریں، جی میں نے چھپایا تھا، میں نے بدلا تھا۔ دیکھیے ابھی اگر ہم دوسرا پارہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پارہ نمبر 20 نہیں پڑھایا جا رہا، اس کا مقصد چھپانا نہیں ہے، ہم وہاں تک لے کے جا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی بھی حکم جب چھپایا جائے گا تو پھر وہ گناہ ہے، اور اس کی اصلاح کے 3 طریقے ہیں، توبہ کرنی ہے، اصلاح کر کے دکھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھول کے بیان کرنا ہے، تب وہ دائرہ لعنت سے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے تائب ہوں، آئندہ لوگوں کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کریں، جیسا کہ عبداللہ بن سلام نے کیا تھا، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مریں گے وہ لعنت میں ہی رہیں گے۔ پھر ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ وہ کافر تھے، مر گئے، ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی اور سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی روح سے علماء کا اتفاق ہے کہ کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو، عام لعنت کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا، البتہ کسی زندہ مسلم یا کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کیا خبر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دے، جیسے کہ ابو سفیان، ٹھیک ہے، اکرمہ، ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا ہو گئی تھی۔ سمجھ آگے بات کی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ اوپر کی آیت میں حق چھپانے پر وعید فرمائی، اب اس آیت میں بیان فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا اظہار ضروری ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ وہ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واحد ہے، احد ہے، یکتا اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 پاک نام یہاں پر ذکر ہے، رحمان اور رحیم، سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2، ٹھیک ہے، ان 2 آیات میں سے ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لے کر دعا کریں۔ جو محاسبہ میں نے آپ کو دیا ہے وہ کر کے آئیے گا، ہوم ورک، ٹھیک ہے، کہ ہم نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے، ہم بچتے ہیں یا نہیں، نیکیوں پر کیسے صبر اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔